السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم، میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اور آج کی نشست میں ہم ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اپنی مسلم امہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جو نن مسلم ہیں، جو یورپین ہیں، امریکن ہیں، ان کے ہتھکنڈوں سے کیسے بچنا ہے، کہ وہ لوگ بہت تیز ہیں، بہت انتہا درجے کے تیز ہیں، اور آپ ان کے مقابلے میں طفلانہ ہیں، بچے ہیں، طفل مانند ہیں۔ تو وہ آپ کو اگر ایک آدھ چیز ایک کھلونا دے کے، جس طرح کی کوئی فنڈنگ ہو سکتی ہے IMF کی یا ورلڈ بینک کی، دے کے بعض کئی اور چیزوں سے آپ کو بچانے کی، روکنے کی کوشش کرتے ہوئے، عوام کو کسی طریقے سے ٹیکس ڈال کے ان کو آپ کے خلاف کرتے ہوئے کئی اور مقاصد کسی اور طریقے سے وہ پورے کر لیں گے، اور آپ کو لگے گا جیسے کہ وہ آپ کے ساتھ بڑے ہمدرد ہیں، جی مشکل وقت انہوں نے پیسے دے دیے، یہ کر دیے، یہ کچھ بھی اس قسم کی کئی فیسلٹی ہیں، کبھی اسلحہ دے کے، کبھی اسلحہ دے کے، کبھی روک کے، کبھی پیسے دے کے، کبھی روک کے، مطلب آپ کو ہیلے بہانے سے انہوں نے وقت گزارا کرنا ہے اور آپ نے مقاصد پورے کرتے رہنا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو، خود بھی تیار ہو، اپنے بندوں کو بھی تیار کرو۔ جب ان لوگوں سے واسطہ پڑے، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے، تو اپنے مکمل تیار شدہ بندوں کو بھیجو، جن کو اپنے علم پہ، ایجوکیشن پہ اور اس تجربے پہ جس فیلڈ کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس میں وہ ماسٹر ہوں، مطلب انتہا درجے کے ٹیلنٹڈ ہوں۔ تو اس کو بیان کیا ہے۔ تو میں علامہ اپنے میرے استاد محترم صاحب سے کہوں گا کہ بعض زبان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، افکار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، نظریات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے کہاں اور کب کیسے یہ ارشاد فرمایا۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اس پہ ارشاد فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب، اقبال علیہ رحمہ کی جو بک ہے نا، ضرب کلیم، جی سر، ایک تو ذرا اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ وہ 1936 میں انہوں نے اور یہ ان کا یعنی ایک ایک حرف میں کہتا ہوں کہ موتیوں کے پرونے میں قوالا۔ تو ویسے تو ان کا جو انداز تو بہت زیادہ دل نشین ہوتا ہے اور بڑا سائنٹیفک، جی، اور چونکہ وہ یورپ اور مغرب اور پوری دنیا کا انہوں نے جائزہ لیا تھا، پھر یعنی بہت زیادہ اگر گہری نظر تھی تو وہ قرآن پر تھی۔ جی ہاں، تو اور ان کو بھی پڑھا ہوا تھا، ان میں رہے ہیں، جرمن میں رہے ہیں، انگلینڈ میں رہے ہیں، جرمنی میں بڑا عرصہ گزارا ہے انہوں نے۔ تو ان کے وہ یعنی یورپ اور مغرب کے جو جتنے بھی وہ ٹیکٹس یا ہتھ کنڈے ہیں، جی جی، یا ان کے جو وہ اینتھروپولوجسٹ جو ہیں نا، کہ وہ کس طریقے سے یہ غلام قوموں اور جو محکوم قوموں کو وہ آگے باقاعدہ ان کا سبجیکٹ ہے، باقاعدہ اس کے اوپر ان کی ریسرچ بہت زیادہ ہے، اور باقاعدہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے ان کا، الگ سے ٹاپک ہے جس کے اوپر وہ پوری تیاری کر کے جناب باقی جس پورے ملکوں میں جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کیا، کالونی بنائی ہے اپنی، انہوں نے اینتھروپولوجی کے ذریعے، ان کی ثقافت کے ذریعے، کلچر کے ذریعے انہوں نے کنٹرول کیا۔ اور مسلمانوں کو بھی انہوں نے یعنی اگر دیکھا جائے ہندوستان میں انہوں نے 200 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، تو یہاں بھی ان کا جو اینتھروپولوجسٹ ہے انہوں نے یہ تھا کہ بھئی تمہارے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے سیکھو۔ تو اقبال نے جو علیہ رحمہ نے جو بہت میں کہتا ہوں ہم پر جو انہوں نے جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ ہمیشہ یہ یعنی ریئلائز کرایا کہ تم تہی دست نہیں ہو فکری طور پر، جی جی، کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ اور پھر اپنے آبا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تمہارے آبا نے بڑے کارنامے کیے، ان کی بھی بار بار مثالیں دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ فرماتے یہ ضرب کلیم میں ایک ان کا چیپٹر ہے، محراب گل افغان جی سر، کے افکار۔ جی ہاں، محراب گل افغان کے افکار، یعنی ہے محراب گل جو ہے وہ اپنے، لیکن دوسرے یہ انہوں نے پورے عالم اسلام کے لیے انہوں نے یہ میسج دیا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ صرف محراب گل افغان کے افکار جو صرف اخوانوں کے لیے نہیں ہے، اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے بالکل۔ تو وہ فرماتے ہیں
کہ جس کے پرتوں سے منور رہی تیری شب دوش، جی جی، جس کے پرتوں سے منور رہی تیری شب دوش، پھر بھی ہو سکتا ہے روشن وہ چراغ خاموش۔ کیا بات ہے! کیا مسلمان ہے، اگرچہ تو جو ہے نا متا کھو بیٹھا ہے، تو محکوم ہو گیا، تو غلام ہو، لیکن یاد رکھ جی کہ ابھی بھی تیرے پاس قرآنی تعلیم۔ جی جی تو ڈاکٹر صاحب جی سر، یعنی اقبال علیہ رحمہ جو تھے وہ ان کا ہر اینگل یا ہر ان کی جو تھی نا کوشش وہ یہی تھی کہ مسلمان ذہنی، نفسیاتی، معاشی، سماجی، معاشرتی طور پر جو ہے نا اگرچہ ان سے حکومت چھن گئی، تجارت ان سے چھن گئی، جی سر، ثقافت ان سے چھن گئی، جی تو اقبال علیہ رحمہ کا یہی زور تھا کہ بھائی تم مایوس اور نا امید نہ ہو، بالکل دوبارہ پھر جو ہے نا وہ ہاں؟ بالکل، دیکھو نا وہ کبھی کہتے ہیں طلوع اسلام میں کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، بالکل، ہیں؟ مارچ 1907 کی نظم میں کہتے ہیں، طلوع تو اسلام میں خون کہتے صد ہیں، ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ بالکل بالکل، تو اسی طریقے سے اس میں یہ بالے ضرب کلیم میں اقبال علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے پاس قرآنی تعلیم ابھی موجود ہے، جی جی جی، جس کے پرتوں سے منور رہی تیرے شب دوش، ایسے ہی، جو تیری گزری ہوئی رات ہے، جی جی، جس نور سے، روشنی سے وہ منور رہی، وہ آج بھی بالکل، اب بھی وہ جو ہے نا وہ چراغ جل سکتا ہے، جل جس کے سکتا ہے، روشنی پرتوں سے بالکل، منور رہی تیری شب دوش، پھر بھی ہو سکتا ہے روشن، پھر بھی ہو چراغ سکتا ہے روشن ہو چراغ خاموش۔ ایسے ہی، مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ، بندہ حر کے لیے نشتر تقدیر ہے نوش۔ تو یہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹھوکریں ہیں زمانے کی، یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ بندہ حر جو ہوتا ہے، جو مجاہد ہوتا ہے، اس کے لیے یہ جو ہے نا ایک قسم کا وہ ایڑی کا کام کرتے ہیں، بالکل، کہ اور تیز ہو جاتا ہے، وہ گھبراتا نہیں، لیکن سیکھتا ہے، ہاں سیکھتا ہے، صرف مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ، بالکل وہی۔ اور مسلمان تم بے حوصلہ نہیں ہو، تمہاری جو ہے تمہاری سامنے مثال ہے خلفائے راشدین کی، ہیں؟ تو آج بھی جو وہ صورتحال کہ تمہاری لیڈرشپ ٹھیک ہو، بالکل، اور وہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، نہیں ہنگامہ پیکار کے لائق وہ جواں، جی ہاں، کہ تمہاری لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے، نہیں ہنگامہ پیکار کے لائق وہ جواں، جو ہوا نالہ مرغان سحر سے مدہوش، کہ لیڈرشپ ایسی ہو کہ وہ تو مسلسل ایک جہاد ہے، بالکل، تو اس جہاد میں کئی دفعہ راستے میں بڑی وہ دشمن کی طرف سے جو ہے نا رکاوٹیں یا وہ ایسی ان کو لالچ، یا تو وہ ایسا پرندہ نہیں ہے، اور وہ پرندہ مار کھا جاتا ہے کہ اپنے سفر کے دوران جو ہے نا وہ بجائے ٹارگٹ میں پہنچنے کے پہلے جو ہے نا وہ کسی اور مسئلے میں الجھ جائے۔ ٹھیک، نہیں ہنگامہ پیکار کے لائق وہ جواں، جو ہوا نالہ مرغان سحر سے مدہوش۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ مجھ کو ڈر ہے، کیا بات، کہ مجھ کو ڈر ہے کہ طفلانہ طبیعت ہے تیری، بچکانا پانے تیری طبیعت بھی جلد بازی ہے، بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کہ جس طرح یہ وہ نرسری کے بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چھٹی کے ٹائم ماسی جو ہے وہ میٹھی چیزیں لے کے بیٹھی ہوتی ہے نا، اور وہ اس کے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ 200-250-300 سال سے جو تمہارے اوپر جو صورتحال گزری ہے، تو یہ جو کفر ہے، جی جی، وہ تمہاری نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے اس کو یعنی تیار بیٹھا ہے، وہ بڑی تیاریاں ان کی تیاریاں ہیں، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ تم اس کو اچھی طرح نہیں مجھ کو ڈر ہے کہ طفلانہ طبیعت ہے تیری، اور عیار ہیں یورپ کے شکر پارا فروغ، عیار کا لفظ ہے کہ یہ بہت مکار ہیں، بہت فریبی ہیں، ان سے آپ کو ہوشیار ہیں۔ جی جی، اور ایک جگہ اسی بات کو انہوں نے آگے بڑھاتے ہوئے وہ پھر کہتے ہیں ارشاد، یعنی بال جبریل میں کہتے ہیں جی جی کہ میری نواز سے ہوئے زندہ عارف و عامی۔ جی جی، ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بہت بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ عارف ہمارے نزدیک وہ ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار ہے، بالکل، لیکن یہاں اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ 20ویں صدی میں جو مسلمان جو ہندوستان میں عارف ہیں، وہ بھی اسلام کو، یعنی ان کے نزدیک بھی جو ہے نا اسلام یہی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور باقی جو ہمارا وہ
طرز زندگی اس کی اجازت ملی ہے، یہ کافی ہے ہمارے لیے، باقی جو مرضی حکومت کرے، انگریز کر رہے ہیں، تو کرتا ہے، کیری آن۔ تو کہتے ہیں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میری نواز سے ہوئے زندہ عارف و عامی، دیا ہے میں نے انہیں ذوق آتش آشامی۔ آتش شامی کہتے ہیں اس مشروب کو کہتے ہیں جس میں بڑی خالص چیز ہو۔ تو کہتے ہیں مسلمانوں میرا جو میسج ہے، میری جو شاعری ہے، یہ اس میں اتنا وہ مٹھاس بھی ہے اور اتنی یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں خالص ہے کہ آپ کو اسلامی زندگی کی طرف یہ دوبارہ لے کے جا رہی ہے۔ میری نواز سے ہوئے زندہ عارف و عامی، دیا ہے میں نے انہیں ذوق آتش آشامی، حرم کے پاس کوئی اجمی ہے زمزمہ سنج، کیا بات کہ تار تار ہوئے جامہ ہائے احرامی۔ اقبال نے یہ اپنے حوالے سے بات کی ہے کہ اس وقت جو اسلام کی جو شکل بنا دی ہے، تو کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کعبے کے پاس ایک اجنبی جو ہے نا وہ شور ڈال رہا ہے، اور مسلمانوں تمہارا تو پہلے والا طریقہ ہی نہیں رہا، سمجھا رہا ہے، اطلاع دے رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے۔ حرم کے پاس کوئی اجمی ہے زمزمہ سنج، کہ تار تار ہوئے جامہ ہائے احرامی، کہ تمہارا جو تمہاری ثقافت، تمہاری زندگی، وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تم پیروکار نہیں رہے ہو، تار تار ہو گیا۔ بالکل حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تو اس میں درس اقبال نے کہا ہے کہ جو قرآنی جو نقطہ نظر ہے وہ کبھی نہیں بدلتا، صحیح، جو قرآنی نقطہ نظر ہے وہ ہمیشہ قیامت تک ایک جیسا رہے گا، ایک جیسا ہی ہے۔ لیکن مکار اور عیار لوگ جو ہے نا اپنے مفادات کے لیے وہ چاہے وہ کوفی و شامی ہیں، اس طرح بدلتے رہتے ہیں، جیسے کوفی والے بدلے تھے، شام والے بدلے تھے، ان کے مثال دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ مقامر ہیں پختہ کار بہت۔ ڈاکٹر صاحب مقامر کہتے ہیں یہ جوے وہ پتے باز نہیں ہوتے، تو 20% میں اپنا اقبال علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کہ میں تمہیں بڑا وارن کرتا ہوں، باخبر کرتا ہوں کہ یہ یورپی قومیں اور ان کی لیڈرشپ جو ہے نا بہت ایکسپرٹ ہے، یہ بہت تیز ہیں اور ان کے ٹیکٹس وغیرہ بڑے، تو دیکھنا ہوشیار ہے نا۔ صحیح، مجھ کو یہ ڈر ہے کہ مقامر ہیں پختہ کار بہت، نہ رنگ لائے تیرے ہاتھ کی خامی، تو ایسا نہ ہو کہ تو ان کی چالوں میں آ جائے اور اپنا نقصان کر بیٹھے۔ صحیح صحیح، اور یاد رکھو کہ عجب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بالکل صحیح صحیح، عجب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں، شکوہ سنجرو فقر جنید فقر و جنید و بستامی۔ تو کہ میں دیکھ رہا ہوں اے مسلمانوں کہ تمہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ پھر وہی ترکوں جیسا ہے، سنجر و سلیم جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے طاقتور قسم کے مسلمانوں کے بادشاہ تھے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ قبائے علم و ہنر لطف خاص، قبائے علم و ہنر لطف خاص ہے، ورنہ تیری نگاہ میں تھی میری ناخوش اندامی، کہ اللہ تعالیٰ میری باڈی لگی ہوئی تو ایسی تھی کہ کوئی بھی لباس اس پر فٹ نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو نے کیا مجھ پر کرم کیا ہے کہ یہ جو مجھے شاعری دی ہے اس سے میں خوبصورت ہو گیا۔ قبائے علم و ہنر، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ تو نے مجھے عطا کیا ہے علم و ہنر، یہ شاعری جو کی قبا ہے، یہ جو ہے نا میرے اوپر بڑا تیرا بہت بڑا فضل ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح میں امید رکھتا ہوں اپنے دانشور دوستوں سے، صحافیوں سے، جوانوں سے، شعراء سے کہ اس سے بڑی رہنمائی لیں گے۔ شکریہ سر، بہت بہت مہربانی۔ تو حاضرین ناظرین سامعین، یہ تھے ہمارے استاد محترم جناب پروفیسر منظور احمد صاحب، اور آپ کے سامنے انہوں نے افکار اقبال رحمۃ اللہ علیہ، نظریات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں انہوں نے آگاہ کیا ہے، اور آج سے یہ 100 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ آگاہ کرتے ہیں کہ یورپ جو لوگ ہیں، یورپین جو ہیں، امریکن جو ہیں، نان مسلم جو ہیں، یہ بہت تیز ہیں، اپنے فیلڈ میں بہت تیز ہیں۔ تو آپ نے جب اپنے بندے ان کے ساتھ مکالمے کے لیے پیش کرنے ہو، یا ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو کسی بھی فیلڈ میں، تو وہاں اپنے تیز ترین اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بھیجیں، نہیں تو وہ بچوں کی طرح آپ کو کھلائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو، اور اپنے وہ دام میں لے لیں گے آپ کو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے یورپین کا مقابلہ کرنا ہے، نان مسلم کا مقابلہ کرنا ہے، تو اپنے آپ کو علم و ہنر سے بہرہ مند کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تیز کرنا ہوگا۔ وہی جن چیزوں میں وہ تیز ہو چکے ہیں وہ
چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہوگی، ان میں کامیابی حاصل کرنی ہوگی، اور اپنے بچوں کو، ہمیں طلباء کو خاص طور پہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اساتذہ کرام جو ہیں، ہمارے جو مدرسین ہیں، مساجد والے ہیں، کہ اپنے بچوں کو ان نئی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی ہے، روبوٹک ٹیکنالوجی ہے، یا میڈیکل کے حساب سے جتنی بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کو ان معاملات میں ڈالیں اور ان کو تیز کریں اور اس علم سے بہرمند کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔